آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان اور بشرا بی بی کے ایک کیس کے حوالے سے جو جج صاحب کے مشاہدات سامنے آئے، ریمارکس سامنے آئے، وہ قابل ذکر بھی ہیں اور قابل احترام بھی ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے سجیسٹ کیا ریمارکس کے ذریعے، دونوں جج صاحبان نے، جسٹس اورنگزیب نے اور جسٹس بابر ستار نے، کہ جیسے نیب تیار بیٹھا ہے کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان اور بشرا بی بی کو جیل میں رکھنے کے لیے، توشہ خانہ کیس کے اندر جو ایشوز ہیں اس کے اوپر جج صاحبان بادی النظر میں ان ریمارکس کے پس منظر میں مطمئن نظر نہیں آ رہے تھے۔ ان کا خیال یہ سمجھ ہمیں آ رہا ہے ان کے ریمارکس کے ذریعے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح نیب بس یہ دیکھتا ہے کہ جو ہی کسی کیس کے اندر بیل ہونے والی ہے تو ایک نیا کیس ٹھوک دیتے ہیں، اور پھر یہ بھی ایک ریمارک سامنے آیا کہ نیب نے یہ ثابت کرنا ہے کہ دوسرا توشہ خانہ کے جو کیسز ہیں اس کے اندر کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کے خلاف کس قسم کے کیس کی پروسیڈنگز کی گئی۔ تو ایک تصور یہ گہرا ہوا آج کے آبزرویشنز کے بعد کہ کورٹس کے خیال کے مطابق مکمل طور پر سنگولر فوکس ہے عمران خان اور بشرا بی بی کے اوپر، کسی نہ کسی طریقے سے ان دونوں کو اندر ہی رکھنا ہے۔ یہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں نے دیکھنا شروع کیا کہ دوسرے کیسز کے اندر اگر آپ رویہ دیکھیں جو عمران خان کے وکلاء ہیں، چلیں دوسرے کیسز کیا ہیں، NCA القادر ٹرسٹ کیس کو ہی آپ لے کے دیکھ لیں، تو کیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے کیسز بنائے ہیں وہ ان کیسز کے اندر خام خواہ کی طوالت چاہ رہے ہیں اور اس کو گھما پھرا رہے ہیں تاکہ عمران خان اور بشرا کی جو مصیبت ہے برقرار رہے، یا عمران خان کے اپنے وکیل جو ہیں وہ ایسا کام کر رہے ہیں؟ مثلاً القادر ٹرسٹ اور NCA فنڈز کا جو کیس ہے، پاپولرلی جس طرح جانا جاتا ہے، اس کے اندر اب ایک گواہ رہ گیا جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے۔ اب اس کو جرا کے لیے اب وہ بلا نہیں رہے وکیل صاحب جو ہیں جو دفاع کر رہے ہیں، اور ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ اور ایک پیٹرن اگر آپ دیکھیں اس کیس کے اندر تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر جگہ پر جہاں پر موقع ملا ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کیے گئے۔ اب یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، یہ کوئی انوینشن نہیں ہے، آپ پروسیڈنگز اٹھا کے دیکھ لیں۔ مثلاً جو دفاع کا وکیل ہے وہ کتنی مرتبہ لیٹ آیا، اگر آپ صرف یہی ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ معمول کا عمل ہے کہ آپ نے لیٹ آنا ہے۔ اچھا، پھر جب لیٹ آنا ہے تو پھر آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ لیٹ آنے کی وجوہات ایسی ہیں جو ناگزیر ہیں۔ پھر آپ نے جو عمران خان اور بشرا ہیں ان کے حوالے سے، اگر پیشیوں کے حوالے سے آپ بہانے دیکھیں تو آپ کو حیرانی ہوگی، کبھی انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہوتا، کبھی انہوں نے غسل نہیں کیا ہوتا، کبھی وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ ناشتے کے بعد آئیں گے۔ یعنی یہ عدالت آپ کو ایسے لگتی ہے کہ جیسے انہوں نے کسی کو پرماننٹلی ویٹنگ لسٹ پہ رکھا ہوا ہے کہ جہاں آپ رکے نا ذرا، میں یہ کام کر کے آؤں، میں ذرا ہاتھ دھو کے آؤں، میں ذرا کھانا کھا کے آؤں، تو یہ آپ کو رویہ نظر آتا ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ وکیل یہ آرگو کرتے ہیں جی کہ ہم دوسرے کیسز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ دیکھیں نا جی فلاں جگہ پر بھی اس عدالت میں بھی ہماری پیشی ہے، ہم نے اس کی بھی تیاری کرنی ہے، اور عدالت سے کنسیشن مانگتے ہیں۔ عدالت کے اندر اگر آپ جائیں گے تو اگر آپ آرڈنری کیس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں بطور وکیل، آپ یہ آرگو کر ہی نہیں سکتے کہ یہ دراصل جی میں بیزی تھا۔ جج آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دے گا، وہ آپ کو اور آپ جس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں آپ ان کا کیس کا بیڑا غرق کر دیں گے جج کے سامنے، اگر جج کے سامنے آپ یہ آرگو کریں گے جی آپ کی عدالت جو ہے وہ اتنی اہم نہیں ہے، کوئی اور کیس جو ہے میرے لیے بہت اہم ہے۔ ہم نے ایک اور پیٹرن بھی دیکھا، وہ پیٹرن کیا ہے کہ جو سیاسی ریپرزینٹیوز ہیں ان کو عدالت میں لے آئیں جی۔ کسی کی عدالت میں موجودگی کوئی پریشان کن بات نہیں ہے، لیکن جب آپ سیاسی نمائندگان کو عدالت میں لا کے بٹھا دیتے ہیں تو ان اے وے عدالت کے ماحول کو آپ ایک سیاسی رنگ دیتے ہیں۔ اور ہم نے دوسرے کیسز کے اندر دیکھا ہے، کیونکہ میں نے لوور کورٹس میں جب میں نیو یارک ٹائمز کے لیے کام کرتا ہوتا تھا تو جو سنجیدہ مذہبی معاملات ہیں اس کے اوپر کیسز کو میں نے کور کیا ہے، تو ایک گروپ جو آتا تھا وہ سب سے زیادہ کرتا کیا تھا کہ فرنٹ روز کے اندر، بیک روز کے اندر، مڈل کے اندر اپنے بندے بٹھا دیتا تھا۔ ان لوگوں کا اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا، وہ مسلسل جج صاحب کو بیٹھ کے دیکھتے رہتے تھے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جج صاحب جو ہیں ان لوگوں کی موجودگی سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن کورٹ کے اندر ماحول کو جانتے بوجھتے ہوئے آپ ایک خاص رنگ دیتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ سیاسی ریپرزینٹیوز نہیں ہیں، پھر وہ یہ کہتے ہیں جی سینئر وکلاء نے بھی آ کے یہاں پہ بیٹھنا ہے۔ سینئر وکلاء کا جن کا کوئی کام کاج ہے نہیں وہ وہاں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، پھر
جو عدالت کے اندر منہ ماری ہے، عمران خان کا، بشرا کا جو مکالمہ چلتا ہے، جو نیب کی پروسیکیوٹر کے ساتھ جو معاملہ چلا، وہ کیا چلا؟ منہ ماری ان کو ہوئی، ان کے اوپر الزام لگایا گیا، پھر ان سے بعد میں ان اوے معافی مانگی، پھر رپورٹرز کو بتایا جی کہ میں نے معافی تو نہیں مانگی، میں نے تو صرف وضاحت کی تھی، اور انہوں نے وضاحت میری مان لی۔ یہ جو ماحول کو آپ گرماتے ہیں، تمام کی تمام عدالت کی پروسیڈنگز اس سے متاثر ہوتی، تو آپ نے عدالت کو چلنے نہیں دینا۔ اور پھر اس کے بعد، اور یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، یہ سہولت کسی کو مہیا نہیں ہے، نہ نواز شریف کو مہیا تھی، نہ آصف علی زرداری کو مہیا تھی، ذوالفقار علی بھٹو بیچارے کو تو کوئی سہولت مہیا نہیں کی گئی تھی، کسی اور پاورفل سے پاورفل ملزم کو یہ سہولت مہیا نہیں ہے کہ آپ اپنی پسند کے صحافیوں کے ساتھ ہر پروسیڈنگ کے بعد آپ ٹاک کریں، اور اس کے بعد واٹس ایپ گروپس کے اوپر چلائیں اور کہیں کہ بانی پاکستان تحریک انصاف نے آج یہ بیان دیا، باقاعدہ پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ اگر یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس نہیں ہے، اگر یہ کورٹ کی ڈسرپشن نہیں ہے، اگر لیگل پروسیڈنگز کو ڈسرپٹ کرنے کی یہ ادائیں نہیں ہیں، تو نہ جانے کیا ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جج صاحبان تمام طرح اپنی آبزرویشنز بالکل سر آنکھوں پر، لیکن یہ جو رویے ہیں عدالتوں کے اندر، یہ جس طریقے سے ججوں کو دھمکایا جاتا ہے، جس طریقے سے ایک سیاسی وزن کریٹ کیا جاتا ہے کورٹ کی اٹینڈنس کے اندر، جس طریقے سے پریس کانفرنس کے ذریعے مقدمات کے اوپر جو سب جوڈس ہیں ریفلیکٹ کیا جاتا ہے، جس طریقے سے بیان بازی کی جاتی ہے، اس کا بھی کسی نے کوئی تدارک کرنا ہی نہیں کرنا۔ اوپن اینڈ شٹ کیس میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں، یہ این سی اے والا بھی ہے، توشہ خانہ والی ہے، اسٹل بلیو ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر، اور میں کس دن آپ کو بتاؤں گا کہ ایویڈنس جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے، کیونکہ عمران خان کے آفس تک میرے سورسز اپنے موجود تھے، اور ہمیں علم تھا کہ وہاں پر کس قسم کی کس طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ یہ نہیں تھا پتا کہ گھڑیوں کا کام کیا ہو رہا ہے، ہاروں کا کام کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ پتا تھا کہ انڈاکومنٹڈ میٹنگز کس طریقے سے ہوتی ہیں، اور 6-7 لوگ جو ہیں وہ کیسے کام کر رہے ہیں۔ وہ تو بعد میں پتا چلا کہ وہ کام کر کیا رہے تھے۔ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، اگر آپ اس کو ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر اسیس کرنے لگیں تو یہ بہت ہی اسٹرانگ کیسز ہیں، لیکن چونکہ اسٹرانگ کیسز ہیں لہٰذا آپ نے ان کو ڈسرپٹ کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عمران خان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے، بالکل لیول پلینگ فیلڈ آپ کو نظر نہیں آتی ہے بعض جگہوں کے اوپر۔ سیاسی ایک لڑائی لڑ رہے ہیں، ایک پاور پالیٹکس کے اندر آپ گھسے ہوئے ہیں، پھر آپ پاور پالیٹکس والے جب گلوز پہن کے مکے رسید کرتے ہیں تو جواب پھر پاور پالیٹکس والے ہی آئے گا نا، قانونی جواب تو آگے سے نہیں آئے گا۔ وہ لڑائی چلتی رہے، وہ ان ایون پلینگ فیلڈ جو ہے اس کو ہم ایکنالج کرتے ہوئے یہ بات کریں کہ جن کیسز کے اندر ایویڈنس بہت تگڑا ہے، جن کیسز کے اندر آپ جلدی ان کیسز کو نپٹا سکتے ہیں، آپ نہیں نپٹاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے ڈسرپٹ نہیں کیا تو ایویڈنس کا وزن بہت زیادہ آپ دھر لیے جائیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ زاویہ بھی سامنے رکھنا چاہیے۔